بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے مہمان نوازی اور شریعت کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے اس کے اوپر تفصیل سے پچھلے سیشن کے اندر بھی اور اس سیشن کے اندر بھی بات چیت ہو رہی تھی۔ اب کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں تو حق ان کا بھی بنتا ہے، تو ایسے کرتے ہیں کالز کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے سوالات کیا ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام. So my question is, if a child urinates the bed, say that again please. if a child urinates on the bed, ٹھیک ہے what is the process of purifying that mattress? اوکے ٹھیک ہے انشاءاللہ. Is that all your question? That's all, Mum. بس ٹھیک ہے انشاءاللہ. Keep listening. Allah Hafiz. اللہ حافظ. Keep listening and inshallah I will mention on this. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرے 4 سوال ہیں. ٹھیک ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی راستہ بھٹک گیا ہو تو اس کو راستے پہ لانے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں پلیز. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ سجدے سہو کا طریقہ کیا ہے. اچھا. تیسرا سوال مغرب کی نماز کب تک ہم پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور چوتھا سوال تہجد کی نماز کب سے سٹارٹ ہوتی ہے. تہجد کی نماز کون سے ٹائم سے سٹارٹ ہوتی ہے اور کہاں تک ہم پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ سمجھ گیا. جزاک اللہ. موسٹ ویلکم. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب مسلمان اب ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم مسلمان ہو گئے اور اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. تو جب اللہ کو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو بس ماننے والے ہیں اور ہم مسلمان ہیں، لیکن اپنے عمل، اپنی گفتگو، اپنے کردار، اپنی ہر چیز میں اللہ کو شامل نہیں کیا جاتا. اور سب سے نیچے جو آج مسلمانوں نے رکھا ہوا ہے وہ اللہ کے احکامات کو نیچے رکھا ہوا ہے. اور اسی لیے جو ہے ہر طرف جو ہے وہ رسوائی اور ہر طرف جو ہے وہ سب سے نیچے اللہ تعالیٰ ہمیں لے گیا ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے دین کو بہت نیچے کر دیا ہے. تو اس کے لیے اس کے اوپر تھوڑا روشنی ڈالیں کہ کیوں اس طرح سوسائٹی میں لوگ جو ہیں وہ کلمہ تو پڑھتے ہیں سرسری، لیکن اس کلمے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم پورے کے پورے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، کوشش کریں کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو. لیکن آج مسلمانوں نے دین کو بالکل نیچے چھوڑ دیا ہے، نیچے رکھا ہوا ہے اور خود اپنی جو خواہشیں ہیں ان کو اوپر کیا ہوا ہے. صحیح ٹھیک ہے انشاءاللہ. ضرور وقت ملا تو ضرور اس کے اوپر بات چیت کریں گے. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سب طاہر کر رہا ہوں کلاس میں. ماشاء اللہ. کیسے ہیں آپ؟ بھائی طاہر، نائس ٹو ہیئر فرام یو جی آفٹر اے لانگ ٹائم. حضرت صاحب آپ کا میں نے مہمان نوازی کے ماشاء اللہ لیکچر سنا، بڑا مزہ آیا ماشاء اللہ. الحمدللہ دعا کریں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسی توفیق دے مہمانوں کی قدر کرنے کی. آمین آمین آمین. تو بس ہم آپ کے دعاؤں میں یاد رکھنا، مجھے، میری بیوی بچوں کو سب کو دعاؤں میں یاد رکھنا، پوری امت کے لیے دعا کرنا. ضرور انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں اللہ رب العزت اور جو ان کی مرضیت کے موافق ہو اللہ رب العزت سب کے قبول فرمائے اور خیر کے فیصلے فرمائے. جزاک اللہ خیر. آپ نے فون کیا، حوصلہ افزائی ہوتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے کرتے ہیں ان سوالوں کے پہلے جواب دے دیتے ہیں. You asked a question and you said that if a child urinates on a mattress, how are we going to make it پاک. میٹرس کے اوپر اگر کسی بچے نے پیشاب کر لیا تو اب اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر کپڑے ہوتے تو انسان کپڑے تو واشنگ مشین میں ڈال دیتا ہے یا اس حصے کو لے کر دھو لیتا ہے، لیکن اتنی جو بڑی چیز ہوتی ہے، اتنی جو بڑی جگہ ہوتی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جو حصہ جہاں بچے نے پیشاب کیا ہے آپ ایسے کرو کہ اس کے اوپر پانی ڈال دو، اور چونکہ نچوڑ تو نہیں سکتے تو کسی طریقے سے وہ پانی نکال دو. اور اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کارپیٹ کے اوپر اگر بچے نے پیشاب کر دیا تو اب اس کو پاک کرنے کا طریقہ
تو اس کا اور میٹرس کا تقریباً سیم طریقہ کہ آپ اس جگہ کے اندر پانی ڈالیں گے اور کافی اچھی طرح پانی ڈال کر پھر اس کو گلاس کے ذریعے زور اس طرح لگا کر جتنا بھی پانی ہے نکال لو. جب آپ کو اندازہ ہو کہ تقریباً سب پانی نکل گیا، کیوں گیلا پن تو باقی رہے گا، پھر دوسری مرتبہ اسی طرح کرو، اس کے اوپر پانی لگا دو پورے جس ایریے کے اندر پیشاب ہے، تو اس پورے ایریے کے اندر یو آر گوئنگ ٹو پلیس واٹر اوور دیٹ ہول پلیس ویئر دا چائلڈ ہیز یورینیٹڈ اینڈ let the water seep in and then take the water out of it. Of course you can't rinse it, but you can take it out with a cup, or nowadays you have these vacuum suction in vacuums and you can it sucks all the water out. یہ بعض ویکیوم کلینر آپ کو ملتے ہیں کہ وہ جب آپ رکھتے ہیں تو وہ پورا پانی جو ہے، ایک تو نارمل واکیوم ہوتے ہیں، ایک خاص پانی کے لیے ہوتے ہیں کہ اگر کارپیٹ کے اندر پانی ہو تو وہ آپ ڈالیں گے، وہ ہوور لگائیں گے، وہ واکیوم تو ویکیوم جو ہے اس تمام کے تمام کو کھینچ لیتی ہے، واکیوم جو مشینیں ہوتی ہیں. تو چاہے آپ گلاس کے ذریعے یا کسی برتن کے ذریعے اس سے نکال لیں، یا چاہے آپ ویکیوم کے ذریعے، تو اس طرح آپ 3 مرتبہ کریں. 3 times you place fresh water and you take the water out. You place fresh water and you take all the water out, and you place fresh water again for the 3rd time and then you take it out. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ امید ہے اللہ رب العزت سے کہ یہ اب پاک ہو گیا ہے. So that's the least you can do. Absolutely. Or the same applies for anything large which can't be cleaned or rinsed in the normal way. So for example, if you had your sofa settee, آج کل یہ جو sofa settee ہوتی ہیں وہ بڑی ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر اگر بالفرض کوئی پیشاب یا کوئی اس طرح کوئی ناپاکی لگ گئی، اب اس کو پاک کرنا تو اس کا پاک کرنے کا طریقہ یہی، کارپیٹ ہو گئی، اسی طرح میٹرس ہو گئی وغیرہ. So similarly carpets, mattresses, these large settees that you sometimes have in people's houses that people sit on. So if something happens to that, then the area that is affected, you will place water on it 3 times, every time taking the water out and renewing it. تو اس طریقے سے انشاءاللہ وہ پاک ہو جائے گا. باقی آپ نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص، اس کے جو بچے ہیں وہ راستے سے ہٹ گئے ہوں تو اس کے لیے کیا کرے؟ تو اس کے لیے عام طور پر میں وہی 2 چیزیں کہا کرتا ہوں، دعا اور دوا. دعا بھی آپ ان کے لیے کرتے رہیں، خاصتاً اگر آپ والدین ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت والدین کی جو دعا ہے وہ اولاد کے حق کے اندر ضرور قبول کرتے ہیں، خاصتاً اگر ان کی ہدایت کی دعا ہو. خاصتاً اگر ان کی ہدایت کی دعا ہو، آپ ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں، اور خاصتاً ان اوقات کے اندر کے جو قبولیت کے وقت ہوتے ہیں. مثلاً فار ایگزامپل قبولیت کے وقت تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن تہجد کے وقت، کیونکہ وہ وقت کی جو دعا ہے اللہ رب العزت ضرور قبول فرماتے ہیں. اسی طرح بعد المکتوبہ، فرض نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کو ضرور قبول کرتے ہیں. اسی طرح مغرب کی نماز سے پہلے، اسی طرح زمزم کا جو پانی ہے اس کے پینے سے پہلے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیت سے انسان زمزم کا پانی پیتا ہے اللہ رب العزت اس کو وہ نیت نصیب کرتے ہیں. مطلب اس سے پہلے آپ دعا کرتے ہیں تو وہ دعا آپ کی قبول ہوتی ہے. تو سب سے پہلی چیز میں یہ کہوں گا کہ اولاد کے حق کے اندر دعا ضرور کرتے رہیں، نمبر 1. اور نمبر دو آپ دیکھیں کہ کس وجہ سے وہ بھٹک گیا ہے. آیا اس کے دل کے اندر کوئی یا ذہن کے اندر کوئی شکوک و شبہات ہیں، نمبر 1، یا یہ کہ وہ غلط کمپنی کے ساتھ، یا یہ کہ ہماری لاپرواہی کی وجہ سے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین اس کی طرف اتنی پرواہ، اتنا دھیان نہیں دیتے، وہ اپنا راستہ نکالتا رہتا ہے اور پھر راستے سے ہٹ جاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے اس کا دل گھر والوں سے، والدین سے، جو رشتہ دار و اقارب ہیں ان سے تنگ ہو جاتا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے دین سے دور ہونے کی وجہ کیا ہے، اور پھر اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر آپ انوالو ہو کر آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو آپ اس کو ٹھیک کرو، اور اگر نہیں تو آپ کے جو محلے کے امام ہیں آپ ان سے جا کر ان سے مشورہ کر لو، کیونکہ ان کو اپنے علاقے کے جو ینگسٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جان پہچان ہوتی ہے، واقفیت ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا ایک انداز ہوتا ہے. تو آپ ایسے کریں
کہ ان کے ساتھ بھی رابطہ قائم کریں، آپ کے محلے کے جو امام ہیں، اور رابطہ قائم کرنے کے بعد ان کو پوری حقیقت بتلائیں، کوشش کریں لوکیٹ کریں کہ اس کی راستے سے ہٹنے کی یا دین سے دوری کی کیا وجہ ہے، اور جب وہ وجہ پتہ چل جائے انسان پھر اس کو سولو بھی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ بات آپ سے عرض کروں گا، یہ دونوں باتیں، دعا بھی آپ ضرور کرتے رہو لیکن ساتھ میں آپ کوشش بھی کرتے رہو۔ اس کے بعد والا سوال سجدہ سہو۔ سجدہ سہو کہتے ہیں کہ اگر نماز کے اندر انسان سے کوئی واجب چھوٹ جائے یا کسی فرض کے اندر تاخیر ہو جائے تو اب اس کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ وہ آخر میں سجدہ سہو نہ کر لے۔ سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ جو آخری التحیات ہوتی ہے، آخری قاعدہ ہوتا ہے اس نماز کا، تو اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، ادھر تک پہنچ کر پھر اس کے بعد آپ ایک طرف سلام پھیر دیں گے، سلام پھیر کر پھر آپ سجدے کے اندر جائیں گے اور ایک سجدہ کر کے واپس اٹھیں گے، پھر دوسرا سجدہ، جیسے نارملی انسان 2 سجدے کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی قاعدے کے اوپر بیٹھ کر التحیات مکمل کر کے اپنی نماز پوری کر لیتے ہیں۔ تو اس کو سجدہ سہو یعنی بھول کا سجدہ، نماز کے اندر بھول ہو گئی تھی، اس بھول کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، یہ آپ سجدہ سہو کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ مغرب کی نماز کا وقت کس وقت ختم ہوتا ہے؟ تو دن کے لمبے اور چھوٹے ہونے کے حیثیت سے مغرب کا وقت کبھی تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے، کبھی تھوڑا سا چھوٹا ہو جاتا ہے، لیکن اوسطاً ایوریج تقریباً 1 گھنٹہ ہوتا ہے۔ اوسطاً ایوریج جو ہے وہ 1 گھنٹہ ہوتا ہے۔ آپ کے لیے آسان بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لو ٹائم ٹیبل کے اوپر، تقریباً ہر علاقے کے اندر ہر مسجد والے جو ہیں ان کے ہاں ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، تو ٹائم ٹیبل کے اوپر دیکھ لو کہ عشاء کی نماز کا وقت کس وقت شروع ہوتا ہے، وہاں سٹارٹنگ ٹائمز ہوتی ہیں۔ تو جس وقت عشاء شروع ہوتی ہے، عشاء کی نماز، تو اس کا مطلب اب مغرب ختم ہو گئی، تو وہ مغرب کے ختم کا ٹائم ہے، لیکن اوسطاً تقریباً 1 گھنٹہ ہوتا ہے۔ اور پھر آپ نے پوچھا کہ تہجد کب شروع ہوتا ہے؟ تہجد کا وقت، تو تہجد کا وقت آپ نے جب عشاء کے 4 فرض پڑھ لیے اور 2 سنتیں ادا کر لی، اس کے بعد آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہے۔ جب تک کہ آپ نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، آپ کا تہجد کا وقت شروع نہیں ہوا۔ تو تہجد کا وقت جو ہی آپ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، عشاء کے فرائض اور اسی طرح عشاء کی سنتیں، تو پھر آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ وتر جو ہے وہ انسان تہجد کے بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی ترغیب دیا کرتے تھے کہ وتر آخر میں پڑھ لو۔ جو تہجد پڑھنا چاہتا ہے، دوز who would like to pray تہجد، تو اس کے لیے ہے کہ وہ تہجد پڑھ لے اور اس کے بعد وتر پڑھے۔ اسی وجہ سے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم وترا، اجعلوا آخر صلاتکم وترا، آپ اپنی آخری جو نماز ہے وہ وتر کی نماز رکھا کرو۔ تو اس لیے اگر کسی کو امید ہے کہ میں انشاءاللہ رات کو تہجد میں اٹھنے والا ہوں، تو پھر اس وقت یہ ہے کہ آپ فرض 4 عشاء کے پڑھ کر 2 سنت پڑھ کر اس کے بعد آرام کر لو، اور جس وقت آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے اس وقت آپ اپنی وتر بھی پڑھ لو۔ لیکن یہ ہے کہ تہجد کا وقت وہ عشاء کی سنتوں کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کیا، اور وہ یہ ہے کہ مسلمان گھرانے، آج کل ہم مسلمان گھرانوں کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں دین کی قدر نہیں ہے، اور واقعی آپ کی بات بہت حق بجانب، کہ چونکہ ہم ایک مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ہوئے اور بچپن سے دین سیکھتے آہستہ آہستہ، تو وہ قدر نہیں ہے کہ جو شخص اپنی زندگی کسی اور مذہب کے اوپر گزار کر اور پھر جب وہ دین کی طرف آتا ہے تو وہ کتنا سیکریفائس، کتنی قربانی دیتا ہے، اس کو ہی پتہ ہے کہ اس کے والدین جو ہیں وہ کسی اور مذہب کے اوپر ہوں، اس کے بھائی بہن جو ہیں وہ کسی اور مذہب کے ہوں، اس کے 30-40 سال کے جو دوست ہیں وہ کسی اور مذہب کے اوپر ہوں، اور اس نے پورا مذہب ہی تبدیل کر دیا، اپنی زندگی تبدیل کر دی اور اسلام میں داخل ہو گیا، تو اس وقت اس کو کیا محسوس ہو رہا ہوگا کہ ان تمام کو میں چھوڑ کر
اس وقت اس کو وہی محسوس ہوتا ہے کہ ان تمام کو میں چھوڑ رہا ہوں، لیکن دین کو، اسلام کو کسی صورت کے اندر نہیں چھوڑ سکتا ہوں، کیونکہ یہ حق ہے اور سچ ہے۔ تو اس کے دل کے اندر جو اسلام کی حقانیت اور اسلام کی سچائی اور اسلام کے لیے قربانی جو ہے، وہ ہمارے وی ٹیک اٹ ایز گرانٹیڈ، کہ چونکہ ہمیں مل گیا ہے، بس اللہ نے ہمیں یہ اتنی بڑی نعمت دے دی ہے، ہم اس کو ویسے ہی اس کو حاصل کر لیتے ہیں، اس کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے۔ اور چونکہ ہم توجہ نہیں دیتے اور اس کو اتنا قیمتی نہیں سمجھتے جتنا وہ لوگ سمجھتے ہیں، اس لیے پھر اس پر عمل بھی اتنی مقدار، اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے جیسے کودر نے اشارہ بھی کیا ہے کہ ہم پھر جو احکامات ہیں ان کی طرف اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ بہت سارے لوگ اس طرح ہیں، سب کے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اکثر اس طرح ہیں کہ جو دین کی قدر بھی کرتے ہیں اور اس بات بھی قدر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دین دیو ہے، لیکن بعض لوگ ضرور ایسے ہیں کہ جن کو کوئی بودر ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی زبردست نعمت دی ہوئی ہے اور اس نعمت کی میں قدر کروں۔ اور قدر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی دین کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ یہ قدر ہے دین کی۔ آپ کو اللہ رب العزت نے یہ دین والی نعمت دی ہے اور اس کے اوپر کبھی فخر نہیں کرنا ہے، تکبر نہیں کرنا ہے، ورنہ اللہ کی ذات تو ایسے ہے، اگر وہ چاہے تو آپ سے یہ دین سلب کر لے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اگر وہ چاہے تو کسی ایک شخص اگر پوری زندگی وہ دین سے ہٹا ہوا تھا، جب اس کی موت کا قریب وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو دین نصیب کر دیتے ہیں، اس کو کلمہ نصیب کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیشہ جب بھی دعا کریں تو دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ضرور کیا کریں کہ یا اللہ ہماری جب موت کا وقت آوے تو اس وقت یا اللہ تو ہمیں ایمان نصیب فرما اور کلمے والی موت نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما۔ کیونکہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص پوری زندگی ایسی زندگی گزارتا ہے کہ دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا دیندار ہے، بڑا نیک وکار ہے، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس سے کچھ ایسے کام صادر ہو جاتے ہیں کہ اس کا ایمان چلا جاتا ہے اور وہ بغیر ایمان کے بے ایمان ہونے کی صورت میں ادھر سے چلا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے برعکس کہ ایک شخص اس نے پوری زندگی اپنی بے دینی کے اندر گزاری ہے، نو فیتھ، دین کو نہیں مانتا تھا، لیکن موت کا وقت قریب آیا، اللہ رب العزت نے اس کے دل کے اندر بات ڈال دی، چاہے کسی نے اس کو سمجھایا یا کسی نے اس کو بلایا یا کسی نے اس کے ذہن کے اندر بات ڈال دی یا ویسے ہی اللہ رب العزت نے اس کے دل کو تسلی کے ساتھ رکھ دیا، اور وہ بالکل قریب آتی موت سے پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا اور اپنے لیے جنت جو ہے اس نے کما لی۔ اسی وجہ سے روایات میں، احادیث میں آتا ہے کہ ایک شخص وہ میدان میں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور وہ جہاد کے اندر تھا اور بڑے بہترین انداز کے اندر وہ جہاد کر رہا تھا، دشمنوں کے ساتھ لڑ رہا تھا بہترین انداز کے اندر۔ تو صحابہ کرام نے جب اس کو دیکھا کہ اپنی جان کی فکر اس کو نہیں ہے اور وہ آگے آگے جا رہا ہے، تو کچھ صحابہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس شخص کی بڑی ہی تعریف کی کہ دیکھو کیسے جذبے کے ساتھ، کیسے بہادری کے ساتھ یہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا فی النار، وہ جہنم کی آگ کے اندر جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ ظاہری لحاظ سے تو ایسا پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بڑا نیک عمل کر رہا ہے، اپنی جان کی بھی اس کو فکر نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی وہ حفاظت کر رہا ہے اور اپنے جان کی فکر اس کو ہے ہی نہیں، آگے آگے بڑھتا جا رہا ہے، دشمن کو ہٹاتا جا رہا ہے، دشمن اس کے اوپر وار کرتے ہیں تلوار وغیرہ کے، لیکن اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو ان کو یہ تعجب ہوا، لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو انہوں نے صحابہ نے فوراً مان لیا، کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی تربیت اسی طرح ہوئی تھی کہ ایمان ہی اتنا پکا تھا کہ جو آنکھیں دیکھیں یا کان سنے
اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور بات کہہ دی تو ہم کہیں گے کہ ہمارے کان غلط ہو سکتے ہیں، ہماری آنکھیں غلط ہو سکتی ہیں، لیکن نبی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بات مان لی۔ خیر اتنی دیر میں تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ وہ جو شخص ہے وہ زمین پر گر گیا، اس کو چوٹیں لگی، اور چوٹ اس کو اتنی سخت لگی، وہ سخت درد ہو رہا تھا، تلوار کی اس کو واریں لگی اور اس کی وجہ سے سخت درد ہو رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس درد کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں، برداشت نہیں کر سکتا ہوں، درد ہے، درد ہے، درد ہے، تکلیف ہے۔ اور پھر اس نے کیا کیا؟ وہاں اس کی جو تلوار تھی اس کو اپنی نیچے رکھا اور اس کے اوپر گھسیٹ کر اپنے آپ کے ساتھ اس نے خودکشی کر لی، تاکہ وہ تکلیف سے میں نجات حاصل کر لوں، وہ تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اتنی سخت تکلیف ہے، اس نے خودکشی کر لی۔ اس وقت صحابی جو ہیں ان کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بات فرمائی ہے کہ وہ جہنمی ہوگا۔ تو ایسے یہ واقعہ پوائنٹ آف دا واقعہ اس کہ یہ جو ہے پوری زندگی ایسے لگ رہا تھا کہ یہ اچھے اعمال کر رہا ہے، بلکہ جو دیکھنے والے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اچھے اعمال کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے یہاں اس کو بدبخت لکھا ہوا تھا۔ اس لیے کوئی پتہ نہیں ہوتا انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں۔ ہمیشہ جب بھی دعا کیا کرے تو دعا میں یہ ضرور شامل کیا کرے کہ یا اللہ موت کے وقت تو ہمیں ایمان نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما، اور یا اللہ کلمے کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے رخصت فرما۔ ایسے کرتے ہیں، پروگرام تقریباً اختتام پر پہنچا ہے، تو دعا کے ساتھ اپنے آج اس پروگرام کو پورا کر لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین تیرے ہی احکامات پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر پورے طور پر عمل کرنے کی تو ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا نصیب فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں اور جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں یا اللہ سب کے پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ یا رب العالمین تو ہمارے دلوں کے اندر جو کدورتیں ہیں یا اللہ ان کدورتوں کو تو دور فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، اور یا اللہ جب ہماری موت کا وقت آوے تو ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ یا رب العالمین کلمے والی موت تو ہم سب کو نصیب فرما۔ موت کے وقت کی جو تکلیفیں پریشانیاں ہیں ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں، قبر والا مرحلہ، حشر والا مرحلہ، پل صراط والا مرحلہ، جتنے بھی مراحل ہیں جنت میں داخل ہونے تک یا اللہ ان تمام مراحل کو ہم سب کے لیے آسان فرما۔ یا اللہ ان سب کو ہم سب کے لیے آسان فرما۔ یا اللہ ان تمام کو تو ہم سب کے لیے آسان فرما۔ یا اللہ قیامت کے دن تیرے عرش کے سائے کے اندر تو ہم سب کو جگہ نصیب فرما۔ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے ہم سب کو پانی نصیب فرما۔ یا رب العالمین بغیر حساب کتاب کے سب کو جنت میں داخل فرما۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت مانگی ہے، پناہ مانگی ہے، یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو حفاظت اور پناہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین جن جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کو توقع ہے یا اللہ ان کی بھی ہماری جو جائز حاجات ہیں جو مصلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضامندی ہو، یا اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ان سب کو پورا فرما، اور سب سے بڑی بات تیری رضامندی ہے تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.